نائلہ نے اپنے بیٹے کے اوپر یہ الزام لگایا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ غلط حرکتیں کرتا ہے، رات کو بستر میں میرے ساتھ غلط حرکتیں کرتا ہے۔ جو سب سے بڑا بیٹا ہے عاشر اس کا نام ہے، اس کا یہ کہنا تھا کہ میری جو ماں ہے اس کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، محلے میں ایک درزی ہے اس کے ساتھ میری ماں کے تعلقات ہیں، میری ماں جو ہے اس کے ساتھ ویڈیو کالز پہ بات کرتی تھی، میری ماں جو ہے اس سے ملتی تھی، ملاقاتیں کرتی تھی، میری ماں 2 سے 3 بار گھر چھوڑ کر بھاگ چکی ہے۔ ماں اپنے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے کہ بیٹا مجھ سے چھیڑخانی کرتا ہے۔ بھری عدالت میں نائلہ کے بڑے بیٹے نے اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ مارا، بھری عدالت میں۔ ایک نائلہ نامی خاتون ہے، 4 بچوں کی ماں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لی یا پھر بھاگ کے کر لی۔ اس کے اندر کی کہانی کیا ہے، حلالے کا کیا وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے، اس کو پورا ڈیٹیل کے ساتھ کائنڈلی کور کیجیے گا۔ اچھا، یہ جو نائلہ یہ بڑا نا ایک عجیب و غریب یہ ایک سٹوری تھی، اور جو ہمارے سامنے آئی، اور اس کو سمجھنا اور اس پر یقین کرنا، ہم لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ سسرال والوں پر یقین کریں، نائلہ پر یقین کریں، یا اس آدمی پر یقین کریں جس کے ساتھ نائلہ نے نکاح کیا، جو کہ سٹیٹمنٹ اس کے گھر والوں کی طرف سے بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کرنا کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے پہلے نائلہ کے سسرال والوں سے بات کی، ٹھیک ہے، اس کے بچوں سے بات کی، یہ 4 بچوں کی ماں ہے، ٹھیک ہے، 3 اس کے بیٹے ہیں، 1 اس کی بیٹی ہے۔ بڑا بیٹا جو ہے اس کی عمر تقریباً 16 سال ہے، تقریباً جوان بچوں کی، یعنی کہ یہ ماں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اس کے سسرال والے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سنی، اس کے بعد نائلہ منظر عام پر آ جاتی ہے۔ اوکے، نائلہ نے ہم سے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ آپ نے ان کی تو سٹیٹمنٹ سن لی ہے، پہلے ہم تھوڑا سا سسرال کی سٹیٹمنٹ اس کو ڈسکس کر لیں۔ اب نائلہ کے جو سسرال والے ہیں اس میں اس کی دیورانی، اس میں اس کی ننند شامل تھی، اس میں اس کی ساس شامل تھی، اور اس میں اس کے بچے شامل تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بچے اپنی ماں کے خلاف تھے۔ اب ہم لوگ اس کیس کو رپورٹ کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے جب وہاں پر پہنچے، تو اب بچہ جو ہے، جو سب سے بڑا بیٹا ہے عاشر اس کا نام ہے، اس کا یہ کہنا تھا کہ میری جو ماں ہے اس کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، محلے میں ایک درزی ہے اس کے ساتھ میری ماں کے تعلقات ہیں، میری ماں جو ہے اس کے ساتھ ویڈیو کالز پہ بات کرتی تھی، میری ماں جو ہے اس سے ملتی تھی، ملاقاتیں کرتی تھی، میری ماں 2 سے 3 بار گھر چھوڑ کر بھاگ چکی ہے، بہانے سے۔ ہم ہر بار اپنی ماں کو لے کر آئے کہ ہماری ماں ہمارے پاس رہے، لیکن ہماری ماں جو ہے اب رکھنے کے قابل نہیں رہی۔ یہ ایک بیٹا اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ اس ماں نے اپنے بیٹے کے اوپر، یعنی کہ نائلہ نے اپنے بیٹے کے اوپر یہ الزام لگایا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ غلط حرکتیں کرتا ہے، رات کو بستر میں میرے ساتھ غلط حرکتیں کرتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے کہ بیٹا مجھ سے چھیڑخانی کرتا ہے، ٹھیک ہے نہ ماننے والی بات ہے نا، آپ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ مطلب اتنی بھی کیا آفت یا قیامت آ گئی کہ بیٹا اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، نہیں سمجھ میں آیا۔ میں نے پھر اس بیٹے سے پوچھا کہ یہ حقیقت ہے، اس نے کہا کہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ بالکل ایونچولی ہوتا ہی ایسے ہی، ہم نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ میری ماں میرے لیے بڑی قابل عزت ہے، میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں نے ہر بار اپنی ماں کو، وہ کہتے ہیں نا ماں غلط کام کر کے آئے تو میں نے جھاڑ کر پھر رکھ لیا، صاف ستھرا کر کے پھر رکھ لیا کہ میری ماں ہے، میں نے اپنی ماں کے لیے سٹینڈ لیا، میں نے اپنی ماں کے لیے فائٹ کی، لیکن میری ماں اب میرے پر الزام لگا کر گئی ہے، تو یہ تو میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میری ماں ہم لوگوں کو سوزو واٹر پارک لے کے جاتی ہے پکنک کے لیے، ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں سے میری ماں غائب ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو چھوڑ کے، اس کے بعد 3-4 دن ماں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بیٹی جو ہے وہ ساتھ لے کر جاتی ہے، نائلہ چھوٹی سی ہے، اس کی عمر تقریباً 3-4 سال ہوگی، بیٹی اس کے ساتھ ہے، بیٹے ساتھ نہیں لے کر جاتی۔ اب سسرال والے کہتے ہیں کہ تقریباً 16 سال اس شادی کو ہو گیا، 16 سال میں ایک دن بھی اس عورت نے ہمیں جینے نہیں دیا۔ دیورانی کہتی ہے میں تو اوپرلے پورشن میں رہتی ہوں، مجھے نہیں پتا نیچے کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری کہانیاں تھی، باتیں تھی، سسرال والے تو الزام لگاتے ہیں، اب یہ تو نہیں کہ ہم ان کی بات کو ہم کہیں کہ پتھر پر لکیر ہو گئی یا ان کی بات میں اس حد تک سچائی ہے، دونوں طرف سے موقف لینا چاہیے۔ بیٹے کی باتوں میں بہت سچائی لگ رہی تھی، بیٹا جس طرح سے بول رہا تھا، جس طرح سے رو رہا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ محلے کے جو لوگ ہیں نا وہ مجھے کہتے ہیں کہ تو گندی ماں کا بیٹا ہے، یہ سٹیٹمنٹ تھی اس کی، اور یہ بڑی تکلیف دے تھی۔ بالکل میں نے اس کو کہا کہ بیٹا ماں جیسی بھی ہوتی ہے نا وہ ماں ہوتی ہے، بالکل آپ اپنے منہ سے یہ بات مت نکالو کہ آپ کی ماں ایسی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں، میرا نا چہرہ ریڈ ہو جاتا ہے، میرے کان جو ہیں وہ لال ہو جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں میں ماں کو مار دوں۔ پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے نے یا شوہر نے غیرت کے نام پر
مار دیا. اس طرح کی چیزیں وہ شروع سے ہوتی آ رہی ہیں, ایک دم تو نہیں غیرت جاگتی نا, وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں سامنے آتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میری ماں نے تو مجھے نہ کہیں چلنے کے قابل نہیں چھوڑا, باہر لوگوں کو فیس کرنے کے قابل نہیں چھوڑا, میں نے اسکول چھوڑ دیا کام کے لیے, اور میں میری ماں جب ہمیں چھوڑ کر گئی, وہ بچہ ماں کو جیز کیش کرواتا تھا, پیسے بھیجتا تھا, کبھی 2000 کے امی چھوٹی کا دودھ لے لینا, امی چھوٹی کے ڈائپر لے لینا, اپنی بہن کی وہ اتنی کیئر کرنے والا. اب یہ تقریباً 1 مرلے کا گھر ہے, 1 مرلے کا, اس سے بھی تھوڑا کم ہے. 1 مرلے کا جو گھر ہے وہ بدقسمتی سے نائلہ کے نام لگ چکا ہے. ٹھیک ہے, شوہر نے محبت میں, شوہر نے مجبوری میں, شوہر نے خوشی میں, جس طریقے سے بھی یہ گھر نائلہ کے نام لگا دیا, اور سارا معاملہ تھا اس گھر کا. اب نائلہ پولیس کو بھیجتی ہے, پولیس والے آتے ہیں, کیونکہ گھر نائلہ کی ملکیت ہے, اور اگر ہم لوگ شرعی لحاظ سے دیکھیں, قانونی لحاظ سے دیکھیں, اس ملکیت کو اب وہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, وہ نائلہ کی ہے, اور وہ اس پر نائلہ کا حق ہے کیونکہ وہ اس کے نام ہے. بالکل. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے دھوکے سے نام لگوایا, ٹھیک ہے, اور اسکول میں بچے کی کوئی فارم سبمٹ ہونا تھا, اس پہ سائن کے بہانے اس نے گھر کی جو کاغذات ہیں ان پر سائن کروایا. ٹھیک ہے. اب گھر کی جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے, وہ فردے نکلوائی جاتی ہے, بڑا پورا پروسیس ہوتا ہے. ایک آدمی جو ہے, اس کا جو شوہر ہے عارف, وہ ایک دکان چلا رہا ہے, اسٹور جو ہوتا ہے. اب وہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ حساب کتاب کا اتنا کچا ہو تو سے ہوگی, بالکل ایسے. وہ جتنا بھی آپ کہو نا کہ پڑھا لکھا نہیں ہے, مگر اتنا بھی کوئی ان چیزوں سے لا علم نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس چیز پہ سائن کر رہا ہوں. اب بیٹا کہتا ہے میری ماں نے اس طرح سے سائن کروا کے یہ گھر جو ہے اپنے نام کر لیا. میں نے کہا بیٹا یہ 1 مرلے کا گھر ہے, اس 1 مرلے کے گھر کی وجہ سے ماں کو بھی گندا کر دیا, گھر والوں کو بھی خراب کر دیا, ماں کو بھی نکال دیا, کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا آخری بار میری ماں جب آئی ہے میں خود لے کر آیا ہوں, میں اپنی ماں کو لے کر آیا ہوں. میری ماں جو ہے واش روم میں گئی ہے اور اس نے علی حسن کے ساتھ رابطہ کیا, جو درزی ہے, ٹھیک ہے, اس کی طرف بھی ہم جاتے ہیں ابھی. علی حسن کے ساتھ رابطہ کیا اور اس نے اس کو کہا ہے کہ میں تیری ہاں, سب ٹھیک ہو جائے گا, میں اتنے آ گئی ہیں, انہوں نے میں ویکھ لا گی. بیٹے نے ماں کو گھسیٹا ہے, گھر سے باہر نکال دیا, ٹھیک ہے, کہ نکل تو نہیں سدھرنا. لیں جی, پولیس آتی ہے, ان سب کو گھر سے نکالتی ہے, ڈالے میں بٹھاتی ہے, پولیس لے جاتی. وجہ نائلہ FIR کرواتی ہے کہ یہ گھر میری ملکیت ہے, انہوں باہر کڈو. ٹھیک ہے. یہ اس 1 مرلے کے گھر کی وجہ سے یہ بچوں نے بیان دیا, سسرال والوں نے بیان دیا, ہو گیا, آن ایئر ہو گیا, چیزیں وائرل ہو گئی, لوگوں نے بہت گالیاں دی, بہت لان تان کی, بہت کچھ کیا. سامنے آ جاتی ہے اب نائلہ. نائلہ ہم سے رابطہ کرتی ہے, وہ کہتی ہے میں ملنا چاہتی ہوں, انٹرویو دینا چاہتی ہوں. نائلہ کو ہم نے بلا لیا. نائلہ جب آتی ہے, نائلہ نے تو کہانی کا رخ ہی بدل دیا. ٹھیک ہے. میں نے کہا اب کس طرح سے رخ بدلا, کیا معاملہ ہوا, تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ میرا کسی درزی کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا, کوئی نکاح پہ نکاح نہیں ہوا, ٹھیک ہے, جو کہ الزام تھا کہ نکاح پہ نکاح کر. اب اس کے محلے میں یہ دین کا مسئلہ بن گیا ہوا تھا کہ اس عورت نے نکاح پہ نکاح کر لیا اور یہ غلط عورت ہے, اور اس نے تو گناہ کبیرہ کر لیا اور ہم اس کو مار دیں گے. ادھر دین کے متعلق باتیں ہو رہی تھی, وہ اس چیز کو غلط رنگ کی طرف لے کر جا رہے تھے. محلے کی عورتیں جو ہیں وہ نائلہ کے خلاف غلط عورت, بالکل. اوپر کچن کی کھڑکی ہے, وہاں سامنے سے درزی کی دکان نظر آتی ہے, ان کا چکر تھا, یہ اپنے بچے کے ہاتھ بریانی بھیجتی تھی, یہ فون پر باتیں کرتی تھی. چھوٹا بیٹا کہتا ہے رات کو ماما ویڈیو کال پر تھی, ہم نے علی حسن کو دیکھا تھا کال پر, اس طرح کی چیزیں. نائلہ میں نے یہ سارے سوال کیے کہ تمہارے پہ کیوں الزام؟ وہ کہتی پہلی بات تو یہ کہ میں نے اپنے بیٹے پہ کبھی الزام نہیں لگایا. وہ میرا بیٹا ہے, میں نے اس کو 16 سال پالا ہے, میں نے اس کو پیدا کیا ہے, میں اپنے بیٹے کے اوپر اتنا گھٹیا الزام لگاؤں گی کہ اس کی زندگی کے ساتھ کھیل جاؤں گی, اس کے مستقبل کے ساتھ کھیل جاؤں گی. میں نے کہا تم ایک نکاح پہ دوسرا نکاح کیسے کر گئی, کس طرح تم اس آدمی کے ساتھ بھاگ گئی, اور مری اسلام آباد سے ان کو واپس لایا گیا. ٹھیک ہے. وہ کہتی کوئی ایک نکاح پہ دوسرا نکاح نہیں ہوا, میرے شوہر نے مجھے طلاق دیتی تھی, ٹھیک ہے. اب شوہر جو ہے اس پر بھی ہم آتے ہیں, وہ بھی ایک نیا ہی قصہ ہے. وہ کہتی میرے شوہر نے مجھے طلاق دی, اس کے بعد میرا شوہر طلاق دے کے پچھتاتا تھا کہ میں نے اس کو طلاق کیوں دی. جو علی حسن ہے وہ ہماری گلی میں پچھلے 12-13 سالوں سے کام کرتا ہے, اور میرے شوہر کا بڑا اچھا دوست ہے. ٹھیک ہے. جب طلاق ہو گئی تو میرا شوہر واپس مجھے اپنانا چاہتا تھا, مجھے رکھنا چاہتا تھا. یہ اپنے گھر چلی گئی نائلہ. ٹھیک ہے. اب شوہر نے اس کو, عارف نے علی حسن کو جا کے کہا کہ تو میری بیوی سے نکاح کر, حلالہ کر, ایک رات اپنے پاس رکھ, اور اس کے بعد میں واپس اپنی بیوی سے نکاح کر لوں گا. نائلہ ایک خوبصورت عورت ہے,
ٹھیک ہے, ایک پیاری خاتون ہے اور کم عمر کی خاتون ہے, 4 بچوں کی ماں ہے, لیکن لگتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نائلہ کہتی ہے کہ علی حسن نے پہلے انکار کیا کہ میں نے کوئی شادی نہیں کرنی. علی حسن بھی شادی شدہ تھا؟ نہیں تھا. علی حسن ان میریڈ ہے اور وہ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 24 سال ہے. ایک جوان لڑکا ہے وہ, 4 بچوں کی ماں کے ساتھ اس کو کہا گیا کہ تو نکاح کر لے. علی حسن نے انکار کیا, جس پہ عارف نے اس کو کہا کہ تو ایسے تو نہیں, ظاہر ہے 4 بچوں کی وہ ماں ہے, تو نہیں مانے گا, میں تجھے پیسے دوں گا. 5 لاکھ کی دونوں میں ڈیل ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ 5 لاکھ لے اور اس کے بعد جو ہے شادی کر لے, میری بیوی کے ساتھ ایک رات کے بعد نکاح کر, اس کے بعد طلاق دے اور میں شادی کر لوں گا واپس. علی حسن مان جاتا ہے. ٹھیک ہے. 5 لاکھ بھی لے لیتا ہے یا ابھی ڈیل ہوتی ہے؟ صرف ڈیل ہوتی ہے. اس کے بعد پراپر ان کا نکاح کیا جاتا ہے اور اس نکاح میں یہ چیز مینشن نہیں کی جاتی کہ یہ پہلے سے اس کی طلاق ہوئی ہے یا اس کے بچے ہیں, یہ چیز مینشن نہیں کی جاتی. یہ نکاح رجسٹرڈ ہوتا ہے, لکھا جاتا ہے, شرعی ہوتا ہے؟ ہاں, بس نکاح ہو گیا, حلالے کے لیے تھا نا وہ, حلال اپنے مطابق دین بنائے ہوئے ہیں نا, اپنے مطابق اپنی مرضی کے مطابق ہم لوگ چیزوں کو ڈھال لیتے ہیں کہ یہ اوکے ہے. اب نکاح ہو گیا اور اس کو کہا گیا کہ تو نے 1 سے 2 دن رکھنا ہے اور کچھ نہ کری میری بیوی کے ساتھ. ٹھیک ہے, کوئی اس کے ساتھ جسمانی تعلق نہ بنائی میری بیوی کے ساتھ. علی حسن جو ہے نائلہ کو لے کر اسلام آباد مری چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی بیوی ہے نا, تقریباً 2 سے 3 دن گزرتے ہیں, یہ چلا گیا. 2 سے 3 دن بعد جو عارف ہے اپنا خاندان اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر پہنچ جاتا ہے مری, ہاں, جہاں پر یہ ہوتے ہیں. اب جب وہاں پر پہنچتا ہے, دھاوا بولتے ہیں ایک طرح کا. ٹھیک ہے. اب صرف اسلحہ نہیں دکھایا گیا, باقی علی حسن پر ہر طرح کا پریشر ڈالا گیا, کیونکہ علی حسن نے انکار کر دیا نا طلاق دینے سے. اس نے کہا نہیں میں نے طلاق دینی. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے, وہ نہیں دیتا. بالکل ایسے اس کی بیگم ہے, آپ نے خود نکاح کروایا, اب وہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے. انہوں نے جا کر سب نے کہا کہ ابھی اس کو طلاق دے. ٹھیک ہے. اس نے کہا میں نے طلاق نہیں دینی. اب نائلہ جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں علی حسن کے ساتھ مانوس تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک عورت کے ساتھ اس کے شوہر کی علیحدگی ہوتی ہے. وہ عورت اگر چاہے تو اس آدمی کے ساتھ نہ رہے, وہ عورت اگر چاہے تو اپنے آدمی کی مرضی سے دوبارہ حلالہ کرے گی. نہیں ہوتا ایسے. اب کہیں نہ کہیں پر نائلہ کی بھی باتیں جو ہیں وہ اس طرح کی لگ رہی تھی کہ نائلہ بھی علی حسن کے ساتھ تھی, معاملات تھے, خوش تھی. ٹھیک ہے. کچھ ویڈیوز بھی تھیں اس طرح کی نائلہ کی کہ جو میں نے دیکھی, جو ہم آن ایئر نہیں کر سکتے. شادی سے پہلے کی, اب یہ ہم نہیں اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے, لیکن وہ ویڈیوز ایسی تھی کہ ٹک ٹاک ویڈیوز تھی جس میں بظاہر لگ رہا تھا کہ نائلہ خوش ہے, علی حسن کے ساتھ خوش ہے, کوئی ایسا زبردستی کا معاملہ نہیں ہے. میں نے آف کیمرہ نائلہ سے یہ ساری چیزیں پوچھی تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ویڈیوز کے متعلق. یہ ٹھیک ہے. اب علی حسن نے زبردستی ان کے پریشر میں آ کر نائلہ کو طلاق دے دی. دے دی طلاق. یہ لوگ نائلہ کو لے کر واپس آ گئے. اب اس نے نائلہ کو کہا تو بچوں کے ساتھ گھر میں رہ, الگ کمرے میں رہ, میں تجھے نہیں بلاتا, تو مجھے نہ بلا. اب وہ بھی تو ٹائم پورا کرنا تھا. مسئلہ سارا ایک مرلے کے گھر کا تھا, گھر نہیں جانا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے یہ جائیداد کے معاملات تو انسان کو ہر چیز سے گرا دیتے ہیں. اب علی حسن سامنے آ جاتا ہے, نائلہ کا آن ایئر ہو گیا. اب علی حسن مین کردار جس کی وجہ سے نائلہ کو نیکسٹ لیول کا گندا کیا گیا ہوگا, بالکل اس کا قصور ہوگا, کہیں نہ کہیں وہ غلط ہوگی, لیکن اس طرح نہیں کہ آپ اس کو ہی قصوروار کہی جاؤ. اب علی حسن جب سامنے آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جو نائلہ کا شوہر ہے وہ صحیح آدمی نہیں ہے. اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, اس کو کیا صحیح آدمی. اس نے کہا یہ خواجہ سراؤں میں انٹرسٹیڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ پچھلے کئی سالوں سے خواجہ سراؤں کے ساتھ تعلقات بناتا ہے. اب وہ تعلقات ایسے بن گئے ہیں کہ یہ خواجہ سراؤں والی جو عادتیں ہیں وہ اس میں اڈاپٹ ہو چکی ہیں. یہ ان کی طرح ہنستا ہے, ان کی طرح تالی مارتا ہے, اور نائلہ کو اس چیز سے سخت نفرت تھی. ٹھیک ہے. ایک مرد ہے, 4 بچے اس نے پیدا کیے ہیں, اور اب اس کو دلچسپی جو ہے وہ ساری کی ساری خواجہ سراؤں میں ہے. اب نائلہ بتاتی ہے کہ میرے شوہر کے طور طریقے غلط تھے. ٹھیک ہے. میرا شوہر میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں بناتا تھا. بچے تو جوان ہو گئے نا, 6-7 سال کی تو بچی تھی اس کی. اب اس نے کہا میرے بڑا بیٹا 16 سال کا, اس نے کہا اتنا ٹائم گزر گیا, میرا شوہر میرے ساتھ نہیں تعلق بناتا تھا, کیونکہ میرے شوہر کو دلچسپی ہی ان میں تھی. ٹھیک ہے. اور میرے شوہر کو بھی غلط شوق پڑ چکے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مرد کہلانے کے قابل نہیں رہا تھا میرا شوہر, اور میں تو اسے ویسی بڑی نفرت کرتی تھی.
ٹھیک ہے. اور میں کچھ بھی کر لیتی تھی, میں اپنے شوہر کو اپنے لیے متاثر نہیں کر سکتی تھی. ٹھیک ہے. یہ ایک عورت اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے, یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. ٹھیک ہے, ایک عورت آپ کے ساتھ نکاح میں ہے اور آپ اس کے حقوق پورے نہیں کر رہے ہو, یہ ایک غلط چیز ہے. بالکل ایسے. اب نائلہ کہتی ہے کہ اسی دوران مجھے میسیجز آئے علی حسن کے, اور تھوڑی دلچسپی ہو جاتی ہے, بن گیا ہوگا تعلق. علی حسن کہتا ہے کہ اس آدمی نے جب بھی بلایا نائلہ کو گالی دے کر بلایا. اس کے بچے جب بھی اس کو آواز دیتے تھے گندی گالی دے کر آواز دیتے تھے اپنی ماں کو. ٹھیک ہے, تو یہ سارے معاملات جو ہے یہ عارف کی جانب سے کیے گئے ہیں. مجھے 5 لاکھ کا لالچ دیا گیا, 5 لاکھ میں نے اس سے وصول نہیں کیا. اس کے بعد زبردستی مجھے طلاق دلوائی گئی, اس طلاق کے بعد واپس لے کر آئے اور اب تک میں نے کوئی 1 روپیہ بھی وصول نہیں کیا. تو یہ سارا معاملہ جو تھا وہ ایک مرلے کے گھر کا, حلالے کا, پیسے کا, محبت کا, یہ سب نے مل کر اس معاملے کو کھچڑی بنا دیا. بالکل ایسے ہی. بالکل نہ نائلہ کی سمجھ آ رہی تھی, نہ علی حسن کی سمجھ آ رہی تھی, نہ عارف کی سمجھ آ رہی تھی, نہ اس کے بچوں کی سمجھ آ رہی تھی. عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے, عدالت کہتی ہے گھر نائلہ کا ہے. ٹھیک ہے, نکلیں گے تو وہ لوگ نکلیں گے. نائلہ کی مرضی ہے بچوں کو رکھنا, نائلہ کی مرضی بچوں کو نہیں رکھنا. بھری عدالت میں اس پریشر میں نائلہ کے بڑے بیٹے نے اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ مارا, بھری عدالت میں. میں یہ نہیں کہتی کہ نائلہ جو ہے وہ ایک بہت اچھی, بہت نیک, بہت شریف خاتون ہے. نائلہ کے معاملات ہوں گے لیکن ہو جاتے ہیں. طائف اگر کسی طائف کا بیٹا ہے تو وہ بھی اپنی ماں کو ایسے تھپڑ نہیں مار سکتا. ماں ہی ہے, ماں ہی, چاہے آپ کی ماں طوائف بن گئی ہے, چاہے آپ کی ماں ناچتی ہے, چاہے آپ کی ماں کچھ بھی ہے, آپ کی وہ ماں ہے. اور آپ کو کوئی چیز دنیا کی, کوئی قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ مارو. جس دن میں اس سے ملی ہوں اس کے منہ پہ تھپڑ کے نشان تھے, وہ تھپڑ بیٹے کی جانب سے مارا گیا تھا. مجھے اس چیز کی سب سے زیادہ, اس پورے کیس میں نا مجھے صرف ایک اس بات کی تکلیف ہوئی تھی. دیکھو گھر آیا چلا جائے گا, نہ تو نائلہ اپنے ساتھ کچھ لے کے جائے گی, نہ سسرال والے, نہ عارف, نہ علی حسن. 16 سال. اب مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے کو اس حد تک لایا گیا, پھپھو لائی ہیں, جو چچی ہیں وہ لائی ہیں, کاؤنسلنگ اس طرح کی گئی ہے. بالکل ایسے ہی. ہر ٹائم جب آپ کسی کو فیڈ کرو گے ماں ماں ماں, غلط 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 غلط, وہ اس کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے بس یہ سارے کہہ رہے ہیں. میم آپ کا کنکلوژن بینگ اے جرنلسٹ, آپ نے اس کے اوپر اپنا انالیسس بھی دے رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ جو کہانی پہلے وہ عاشر سنا رہا تھا, اپنی ماں پہ الزامات لگا رہا تھا, وہ من گھڑت الزامات تھے؟ آپ کو مجھے لگتا ہے یہ کنکلوژن یہ ہے آپ کے انالیسس کے مطابق؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط تھے, اور یہ چیزیں اس کو کہا گیا, کہنے کے کہا گیا. ٹھیک ہے, اس کو کہا گیا کہ تم یہ کہو ماں کو گندا کرو. ٹھیک ہے.